بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر تھی۔ میرے پاس ایک ایسی ذہنی مریضہ آئی تھی جس کی کہانی سن کے میرا دماغ بھی چکرا گیا تھا۔ ایسا کیس میری زندگی میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ آئیے میں آپ سب کو اس عورت کی کہانی اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام نمرہ ہے۔ ہمارا گھرانہ جدی پشتی پیروں کا گھرانہ مشہور تھا۔ ہمارے گھر پرانے رسم و رواج کی سخت پیروی کی جاتی تھی اور عورتیں پردے کی خاص پابندی کرتی تھیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی اماں کو ابا کے ساتھ ادب سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میرے علاوہ گھر میں 3 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے 2 دایا کی بیٹیاں تھیں اور ایک میری چھوٹی بہن تھی۔ ہم لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت سخت ماحول میں ہوتی تھی۔ ہمیں باہر جانا منع تھا۔ میرے تایا کی ایک بیٹی جس کا نام انم تھا، وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی اور گھر میں اس کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ باجی انم کی شادی ساتھ والے گاؤں کے گدی نشین کے بیٹے سے طے کی جا رہی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن انم باجی کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہیں۔ مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ اتنے سخت پہرے اور کڑی نگرانی کے باوجود انم باجی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ ملازمہ کے کپڑے پہن کے اس لڑکے سے ملنے جاتی تھی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ پھر شادی سے ایک رات پہلے انم باجی اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور پورے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تو گاؤں میں ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوتی۔ اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ انم باجی مر گئی ہے اور اس کا جھوٹا جنازہ بھی سب کے سامنے دفن کر دیا گیا تھا، اور جہاں انم باجی کی شادی طے ہوئی تھی وہاں میری شادی کر دی گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں 15 سال بڑا تھا اور وہ اپنے علاقے کا سائیں تھا، اور اس کی رسمیں ہم سے بہت ہی الگ تھیں۔ ان کے ہاں کا عقیدہ تھا کہ پہلی اولاد لڑکا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو پھر بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے میں نے پہلی لڑکی کو نہیں بلکہ 2 جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا تھا۔ میرے پورے سسرال والوں کا منہ بن گیا تھا۔ چونکہ میرا تعلق بھی ایک مضبوط گھرانے سے تھا، اس لیے مجھے کچھ کہا تو نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کھچا ہے۔ میں نے دعا کی میں جلدی سے بیٹے کی ماں بن جاؤں تاکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت مل جائے، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلی بار بھی میری ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب میں تینوں بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب اگر اس نے بیٹا نہ جنا تو میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے خاندان کے لیے ایک وارث چاہیے تھا۔ میں کیا کہتی؟ میں نے اپنے شوہر کو بہت بار کہا کہ دوسری شادی نہ کرنا، مگر اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ اسے جاگیر اور خاندانی گدی کے لیے ایک بیٹا تو ہر صورت چاہیے، اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے حویلی کے آخر میں دوسری طرف سے دروازہ نکال کر الگ کر دیا گیا۔ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تجھے اپنی بیٹیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی یتیم خانے میں دے تو بھی میرے بیٹے سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لے۔ میں غصے میں آ گئی اور کہا، کیوں؟ میں اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی پرورش کروں گی۔ میری ساس ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو ایک دن پچھتائے گی کہ تو نے بیٹیاں کیوں پیدا کی۔ مجھے اپنی ساس کے یوں کہنے پہ بہت غصہ آیا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس نے ہماری فکر کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس گھر میں ہمیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایسے میں ہم ماں بیٹیاں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ پھر جب شوہر کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بالکل ہی ہمیں بھول گیا۔ جب میری بڑی بیٹی کی عمر 16 سال ہوئی اور اس نے 8 جماعتیں پڑھ لی تو مجھے لگا کہ اب اس کی پڑھائی بند کر دی جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ خیر، بچیاں بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن میری سہیلی اپنے بیٹے کے لیے میری بڑی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی، اور اس بات کا علم جب میرے سسرال والوں کو ہوا تو میری ساس نے صاف منع کر دیا اور کہا، ہمارے ہاں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ میری تینوں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں اور ایک ہی کمرے میں اکٹھی سوتی تھیں، جبکہ میں دوسرے کمرے میں اکیلی سوتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی اور وہ باپردہ تھی، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والی تھی، مگر کچھ عرصے سے مجھے تینوں بیٹیوں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک ہی بیڈ پر سوتی تھی، اس لیے مجھے یہی لگا کہ ایک بیمار ہو گئی ہوگی۔
اور اس کی دیکھا دیکھی دوسری بیٹیاں بھی بیمار ہو گئی ہوں گی۔ میں نے جب لڑکیوں سے کہا کہ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو وہ تینوں ہی گھبرا گئیں اور کہا ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ان کی حالت مجھے ضرورت سے زیادہ ہی کچھ عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ انہیں چکر آ رہے تھے اور الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ ایسا تو تب ہی ہوتا ہے جب کوئی عورت حاملہ ہو جائے، مگر میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹیاں تو اتنی نیک ہیں، گھر اور مدرسے کے علاوہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں۔ میرے دل میں شک کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ میں ہرگز بھی یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں حاملہ ہیں۔ مگر جب میں ایک ڈاکٹر کو گھر بلایا اور ان سے تینوں کا ایک نظر دیکھ کر مجھ سے کہا میں ان کا چیک اپ اب یہاں نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا آپ کسی اور ڈاکٹر کو گھر پر مت بلائیے اور ان تینوں کو میرے کلینک پر لے آئیے، کیونکہ ان کی حالت سے مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں لڑکیاں ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی اس بات سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یعنی میں جو سوچ رہی تھی وہ سچ تھا۔ ایک ساتھ میری تینوں بیٹیاں حاملہ ہو گئی تھی۔ میں تو یہ جان کر کانپ گئی، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میری کنواری بیٹیاں حاملہ ہو گئی تھی، مگر کون تھا وہ جس نے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ میں نے زندگی میں اپنی بیٹیوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس دن ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت مارا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ سچ بتا دیں گی کہ یہ گناہ کس نے کیا ہے، پر وہ سب میری مار تو کھاتی رہی مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں مار مار کر اور پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر سب نے جیسے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی۔ اسی روز میری سہیلی مجھ سے ملنے آ گئی۔ اس نے میری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ میں اب اپنے دوست سے کیا چھپاتی؟ اسے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ساری بات سن کر وہ کہنے لگی تم ایسا کرنا، آج رات بیٹیوں کے کمرے میں اچانک سے چلی جانا اور انہیں مارنے کی بجائے ان پر نظر رکھو، مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا۔ میں نے سوچا کہ میری دوست مجھے ایک ایسی عجیب سی ترکیب بتا کر گئی ہے، لیکن چونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے سوچا کہ چلو اپنے دوست کے کہنے رات کو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی جب میں اپنی دوست کے کہنے پر رات کو اپنی بیٹیوں کے کمرے میں چلی گئی اور ان پر سے کمبل ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ایک بیٹی تو کمبل میں موجود نہیں تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا اسما کدھر ہے؟ باقی دونوں گھبرا کر اٹھ گئی اور کہا امی وہ ادھر کہیں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے سارا گھر چھان مارا لیکن مجھے اپنی بڑی بیٹی کہیں نہ ملی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنی بڑی بیٹی آتی دکھائی دی۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں تو واش روم گئی تھی۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کیونکہ میں نے واش روم چیک کیے نہیں تھے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی واقعی واش روم میں موجود تھی یا نہیں۔ خیر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھی، لیکن وہ واقعی گھر سے کبھی کسی فضول کام کے لیے نہیں نکلی تھی۔ پھر وہ سب ایک ساتھ کیسے حاملہ ہو گئی؟ میرا دماغ تو بس یہی سوچ سوچ کے پھٹا جا رہا تھا کہ وہ عورت اتنا بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی میں تو یہ بات اپنے شوہر سے چھپا چھپا کے اب ذہنی مریضہ بن گئی ہوں۔ آپ ہی میرے مسئلے کا حل نکالیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اپنی کنواری بیٹیوں کو یوں حاملہ ہوتے دیکھنا کتنی بڑی اذیت ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ابھی تک تو یہ راز مجھے آپ کو اور میری سہیلی کو معلوم ہے، مگر یہ بات پھیل گئی تو میری بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا اپنی بیٹیوں کو کل اپنے ساتھ لے کر آنا اور میں ان سے تفصیل سے بات کر کے معلوم کروں گی کہ ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی ان کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، آپ ایسا کریں میرے گھر پر چکر لگا لیں، اس کی میں آپ کو الگ سے فیس دوں گی اور میں سب کو کہہ دوں گی کہ آپ میرے دور کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے حامی بھر لی، مجھے اس عورت کی بیٹیوں سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکیاں کیسے حاملہ ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنے حلیے میں معمولی سا رد و بدل کیا اور اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے مجھے اپنے دور کی رشتہ دار کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں بالکل ایک جیسی ہی تھیں، سادہ اور معصوم بھی لگ رہی تھیں۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کر نہیں سکتی، بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو جائیں۔
کچھ تو ایسا تھا جو وہ لڑکیاں اپنی ماں سے چھپا رہی تھیں۔ میں نے وہاں 2 سے 3 دن رکنے کا ارادہ کر لیا تاکہ میں ساری صورتحال کا اچھے سے جائزہ لے کر حقیقت تک پہنچ سکوں۔ لڑکیوں کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے ان کی ماں سے پوچھا، تم ان کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ اس طرح تمہاری عزت بچ جائے گی۔ اس عورت نے مجھے ایسی حقیقت بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی، میری ان بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے باپ اور میری ساس نے منع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں رسم ہے، اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی شادیاں نہیں کی جاتی۔ میں یہ سن کر چونک گئی اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہی تو مسئلہ ہے، زمین اور جائیدادوں کے چکر میں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کرتے۔ اب میری جان نکلی جا رہی تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا تو ان کا باپ ہم ماں بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالے گا۔ میں نے ان لڑکیوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میرا اپنے گھر میں آنا سخت ناگوارا کر رہا تھا۔ وہ لڑکیاں اندر سے کافی چالاک تھیں۔ میں وہاں 3 دن رہی اور اپنی طرف سے بھرپور پتہ چلانے کی کوشش کی۔ نتیجہ نکالا اور ان کی ماں سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری لڑکیاں حاملہ ہیں۔ تم ایک بار کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی کیونکہ میں اتنے دن وہاں رہ کر اپنے کلینک نہیں بند کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ عورت دوبارہ آئے گی مگر وہ نہیں آئی۔ شاید اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ پھر اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ 7 ماہ گزر گئے۔ میں ان سب باتوں کو بھول چکی تھی مگر آج 7 ماہ بعد میرا بھائی جس لڑکی کو میری بھابھی بنانا چاہتا تھا اسے دیکھ کر 7 آسمان میرے سر پر گر پڑے تھے۔ میرا بھائی کافی عرصے سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے کہتی تھی، ٹھیک ہے، تم گھر کا ایڈریس بتاؤ، ہم رشتہ لینے چلیں گے۔ مگر وہ کہتا تھا، میں پہلے اس لڑکی کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے جسے صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کسی روز شام کو اس لڑکی کو گھر لے آنا اور آج وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسے گھر لے آیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا تھا مگر اس لڑکی نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ وہ اسی عورت کی بیٹی اسما تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں نے سناٹے میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا، کب سے جانتے ہو اس لڑکی کو؟ وہ کہنے لگا، 1 سال سے جانتا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ 1 سال سے؟ یعنی اگر وہ لڑکی تب سچ میں حاملہ تھی تو پھر اس بچے کا باپ اس سے آگے مجھ سے سوچا نہ گیا۔ میں نے غصے میں اپنے بھائی کو کہا، جہاں تک میں جانتی ہوں آج سے 7 ماہ قبل یہ اور اس کی باقی دونوں بہنیں ایک ساتھ حاملہ تھیں۔ کیا اس کے ہونے والے بچے کے باپ تم تھے؟ میری بات سن کر اس لڑکی کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میرا بھائی بھی دنگ رہ گیا۔ مجھے کہنے لگا، آپ بھی تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، یہ تو میرے پیروں کے گھرانے سے ہے، پردے دار اور بہت ہی شریف۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا، تم ذرا باہر جانا، مجھے اس سے اکیلے میں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ لڑکی گھبراتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، آپ اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتی ہیں؟ میں نے جب اسے بتایا کہ آج سے 7 ماہ پہلے ایک روز میں ہی تمہاری ماں کی رشتہ دار بن کر تمہارے گھر میں رہنے آئی تھی تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، تب وہ لڑکی بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی، میرا نام تو آپ جانتی ہی ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ ہم 3 بہنیں ہیں۔ ہم نے شروع سے صرف اپنی ماں کو ہی اپنے آس پاس دیکھا تھا، باپ کیا ہوتا ہے ہم بہنوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ہمیں معلوم ہوتا گیا کہ ہمارا ایک باپ بھی ہے، لیکن اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، ہمیں ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ ہم ایک کمرے میں ہی سوتی تھی، کبھی کبھی ہم کھیلتے ہوئے باہر کی طرف چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے ہماری ملاقات محلے کی ایک آنٹی سے ہوئی۔ وہ ہمیں بہت پیار کرتی تھی اور ہم مدرسے سے واپسی پر اکثر ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ان کا نام انم آنٹی تھا۔ وہ ہماری امی کی کزن ہے، کیونکہ ایک روز انم آنٹی نے ہمیں بتایا کہ وہ پہلے میری امی کے ساتھ رہتی تھی اور پھر انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ اس خاندان میں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا باپ کبھی شادی نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس خاندان کے سالوں سے رسم ہے،
زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ڈر ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جہیز کی صورت میں جاگیر اور وراثت میں حصہ دینا پڑتا ہے، اس لیے ہمارا باپ کبھی بھی ہماری شادی نہیں کرے گا۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن جب میں نے خود اپنے باپ اور دادی کو باتیں کرتے سنا تو مجھے یقین ہوا۔ میری دادی کہہ رہی تھی اپنی بیوی کو سمجھا دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ کوئی پاگل ہے کہ ان لڑکیوں کی شادی کر کے انہیں جہیز میں اچھی خاصی جائیداد دے۔ میرا باپ کہنے لگا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اماں، مجھ سے بھی ایک دو لوگوں نے بات کی ہے مگر میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے یہ بات انم آنٹی کو بتایا تو وہ کہنے لگی، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں تمہاری ماں سے بھی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سب سے چھپ کر یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، مگر میرے پاس ایک پلان ہے، تم تینوں اس پر عمل کرو گی، ماں باپ خود تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں نے پوچھا کیسا پلان؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تینوں اپنی ماں کے سامنے حاملہ ہونے کا ناٹک کریں اور وہ ہمیں ایک ایسی دوائی دیں گی جس سے کچھ دنوں کے لیے ہمارا پیٹ پھول جائے گا، مگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تب مجبوراً ہمارے گھر والوں کو ہماری شادی کرنا پڑے گی۔ انہی دنوں میری ملاقات آپ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ مدرسے سے واپسی پر اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ اگر مجھے اپنی آزادی چاہیے تو مجھے ایسا کرنا ہوگا۔ انم آنٹی نے کہا تھا کہ جب تمہاری ماں باپ تک خبر پہنچے گی تو وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے میری چھوٹی دونوں بہنوں کو اپنی بہویں بنانے کا وعدہ کر لیا، اس لیے ہم تینوں نے ایسی اداکاری کی کہ اماں کو شک ہو گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، عن قریب دادی کو پتہ چل جاتا، پھر ابا کو بھی، مگر اس سے پہلے آپ کو اماں اپنے گھر لے آئی اور آپ نے ہمیں حاضر دماغی سے یہ جان لیا کہ ہم حاملہ نہیں ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد اماں نے کسی اور ڈاکٹر سے ہمارا چیک اپ کروایا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ناٹک کر رہی تھی اور سارا پلان فلاپ ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے بہت کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ یہ کہتی رہی کہ ہم بہنوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہیں انم آنٹی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اماں بہت ناراض ہوئی اور ہمارا ان سے ملنا جلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ میں 25 سال کی ہو چکی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والے ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کو سب کچھ یاد ہوگا۔ میں نے ساری کہانی سنی تو میرے دل میں ایک عرصے سے جو بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ میں اکثر سوچتی تھی کہ نہ جانے میرے وہاں سے آنے کے بعد ان لڑکیوں کا کیا بنا ہوگا، سچ میں حاملہ تھی یا ناٹک کر رہی تھی۔ آج ان سب سوالات کے جوابات مل گئے تھے۔ اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس مسئلے کو حل بھی کروں، اس لیے میں اس لڑکی کے باپ اور دادی سے ملی۔ میں نے ان کو اسٹاپ پیپر پر لکھ کر دیا کہ ہم جہیز یا وراثت کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، بس اپنی بیٹی رخصت کر کے دیں۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے مان لیا، اور یوں میں نے اپنے بھائی کی پسند کو باعزت سے دلہن بنا کر گھر لے آئی، اور میری دیکھا دیکھی انم نے بھی یہی کیا اور اس نے بھی 2 لڑکیوں کو بنا جہیز کے قبول کر لیا۔ انم کو بھی سب نے معاف کر دیا تھا اور اس کی سب سے صلح ہو گئی تھی۔ تینوں لڑکیاں آج اپنے گھر میں خوش ہیں اور ان کی ماں بھی بہت خوش ہے کہ ان کی بیٹیوں کی زندگی اس گھٹیا رسم و رواج کی بھینٹ نہیں چڑھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جو لوگ بیٹیوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے وہ اور وراثت میں سے حصہ دینے کے ڈر سے ان کی شادیاں نہیں کرتے، قیامت والے دن وہ کیا جواب دیں گے؟ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔